جی ہم جب ضمائر پڑھ رہے تھے جملہ اسمیہ کے 5ویں چیپٹر میں، تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ضمائر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو ہم نے جملہ اسمیہ کے 5ویں چیپٹر میں پڑھا تھا، اس کا نام تھا ضمائر مرفوعہ منفصلہ، اور جیسے اردو انگلش میں ہے ہی شی دے آئی وی، اردو میں میں تم آپ وہ، تو وہ ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ جس طرح انگلش میں ہوتا ہے ہز ہر یورز دیر مائی، یا میرا تمہارا آپ کا وغیرہ، یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ضمائر کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ضمائر سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ وہ جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے وہ مرفوعہ یعنی حالت رفع میں طے کر دیے گئے ہیں، اور عموماً مبتدا بن کر آتے ہیں اور الفاظوں سے ہٹ کر الگ سے لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو منفصلہ بھی کہا جاتا ہے، مرفوعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ مجرورہ متصلہ کہلاتے ہیں، اور ان کا ترجمہ ترتیب تو وہی ہوگی کہ غائب کے 6، حاضر کے یا مخاطب کے 6، اور متکلم کے 2، مگر یہ وہ ہوتا وہ تم میں آپ، یہ ہے اس کا ان 2 مذکروں کا ان سب مذکروں کا، اس ایک مؤنث کا ان 2 مؤنث کا ان سب مؤنث کا، اسی طرح تم ایک مذکر کا تم 2 مذکر کا تم سب مذکر کا، تم ایک مؤنث کا تم 2 مؤنث کا تم تمام مؤنث کا، اور میرا اور ہمارا، یعنی ترتیب وہی ہے کہ غائب کے 6، مخاطب کے 6، اور متکلم کے 2۔ یہ ضمائر جب اسم کے ساتھ آتے ہیں تو یہ اسم کے ساتھ لگ کر آتے ہیں، یا علیحدہ نہیں آتے بلکہ اسم کے ساتھ لگ کر آتے ہیں، اس لیے ان کو متصلہ کہا گیا ہے۔ متصل یعنی کہ لگ کر آنا، اور یہ جب اسم کے ساتھ آتے ہیں تو یہ مضاف الیہ بن کر آتے ہیں، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مجرورہ کہا جاتا ہے۔ تو مجرورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اسم کے ساتھ ہیں، جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں تب یہ حالت نصب میں ہو جاتے ہیں، جب یہ اسم کے ساتھ آتے ہیں تب یہ حالت جر میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مجرورہ کہا جاتا ہے۔ اور متصلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں، لگ کر آتے ہیں۔ بقیہ جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ ہو ہے، اس میں 4 حرکتیں ہیں، اس پر الٹی پیش بھی ہے، سیدھی پیش بھی ہے، کھڑی زیر بھی ہے، اور لیٹی زیر بھی ہے۔ اسی طرح ہوما بھی ہے، ہما بھی ہے، ہم بھی ہے، ہم بھی ہے، معنی سب کے ایک ہی ہیں، صرف یہ رسم الخط کا مسئلہ ہے، لکھنے کا مسئلہ ہے کہ کب کون سی حرکت لگائی جائے، ورنہ ان سب کے معنی جو ہے وہ ایک ہی ہیں۔ ہمارے چیپٹر میں بھی اس کو بہت ہی مختصر بتایا گیا ہے، یہ پیراگراف ہے 19.5، اس میں صرف یہ ہو کو بتایا گیا ہے، اور اس کے لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، اور ایک عام اصول انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے، جیسے اولادہ۔ اب یہ جو دال پر پیش ہے یہ سیدھی پیش آ گئی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش آ گیا، جیسے کہ یہاں انہوں نے بتایا تھا۔ اور اگر اس سے پہلے علامت سکون ہو تو سیدھی پیش آ جاتی ہے، جیسے یہ من ہو جو میں من جو ہے یہ علامت سکون ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ ہو پر پیش آ گیا۔ اور اگر یائے ساکن ہو تو اس پر زیر آ جاتا ہے، اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس پر کھڑی زیر آ جاتی ہے وغیرہ۔ بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو ترجمہ کرنا ہے، معنی اس کے ایک ہی ہیں، مگر لکھنے کا یہ رسم الخط کا مسئلہ ہے کب کس طرح کیا لکھا جائے۔ تو ہم جو ہے وہ ہو ہی یاد رکھیں گے، اب یہ ہو جو ہے کبھی ہی بھی آ رہا ہے، مگر ہم اس کو ہو یاد رکھ لیں گے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ جب مضاف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں تو مضاف الیہ بن کر آتے ہیں، یہ ضمیریں زیادہ تر اپنے مضاف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں، اور مضاف الیہ چونکہ ضمائر مجرور ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو مجرورہ کہا گیا ہے، اور چونکہ ساتھ لکھتے ہیں اس لیے ان کو متصل کہا جاتا ہے۔ اب کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ کتاب الولدی و قلمہ، لڑکے کی کتاب، یہ ایک مرکب اضافی ہو گیا ہے، اور دوسرا مرکب اضافی جو ہے وہ قلمہ ہے۔ قلمہ مضاف ہے اس میں، اور ہو جو ہے مضاف الیہ، یعنی لڑکے کی کتاب اور اس کا قلم۔ اور معلمۃ الطفلتی، بچی کی معلمہ، و مدرستہا، اور اس کا مدرسہ۔ تو اب ہم صرف ضمیر کا خیال رکھتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ کرنا ہے، جیسے کتاب الولدی میں لڑکے کی طرف اشارہ کرنا ہے یا مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو وکلمہ ہو آ گیا، ہو جو ہے وہ واحد مذکر صیغہ ہے، اس ایک مذکر کا، تو قلم و ہو جو ہے اس ایک مذکر کا قلم، اور چونکہ بات ہو رہی ہے لڑکے کی تو اس لیے واحد مذکر آیا ہے۔ اور معلمۃ الطفلتی، بچی کی معلمہ، و مدرستہا، ہا جو ہے وہ واحد مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اس ایک مؤنث کا، تو اس لیے مدرستہا آ گیا، اور اس کا مدرسہ، یعنی جو ہا جو ہے وہ طفلتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
تو جس کے لیے ضمیر آئے گی پھر اس کے جنس اور عدد کے مطابق یہ ضمائر کو لایا جائے گا. یہ ضمائر اسم کے ساتھ لگ کر آتی ہیں، فعل کے ساتھ بھی لگ کے آتی ہیں، مگر جب فعل کے ساتھ لگ کے آتی ہیں وہاں یہ حالت نصب میں ہوتی ہیں، وہاں یہ مفعول بن کر آتے ہیں، اور یہاں یہ اسم کے ساتھ آتے ہیں تو یہ مضاف الیہ بن کر آتے ہیں اور یہ حالت جر میں ہوتے ہیں. اب اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ یا متکلم کا ہے، اور یا متکلم کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثال رکھ دیتے ہیں. جیسے ولد الحارتی جالس، محلے کا لڑکا بیٹھا ہے. اگر اس کو ہم ولدہ کر لیں، اس کا لڑکا بیٹھا ہے. اب یہ ہو جو ہے وہ کسی مذکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب اس ولدہ ہو جو ہے یہ مرکب اضافی مبتدا ہے اور جالس نکرہ جو ہے وہ خبر ہے. اس سے پہلے اگر انا آ جائے تو انا کیا کرتا ہے، اپنے مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے. مبتدا یہاں پر مرکب اضافی ہے تو منصوب جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا. تو مضاف ولدو سے ولدا ہو جائے گا، ولدہ جالسن. معنی وہی رہیں گے. معنی وہ رہیں گے. ہم تو یہ پڑھ چکے نا رفع نصب جر میں معنوں میں تبدیلی نہیں آتی. جی. تو انا ولدہ جالسن، بے شک اس کا لڑکا بیٹھا ہے. انا کی وجہ سے مبتدا منصوب ہو گیا، اور کسی وجہ سے مضاف کو یا حالت جر میں آنا ہے کسی وجہ سے، تو یہ ولدی ہو جائے گا. کیونکہ مرکب اضافی میں جو تبدیلی آتی ہے اعرابی، وہ صرف مضاف میں آتی ہے، مضاف لینے تو جر میں ہی رہنا ہے. تو کسی وجہ سے مضاف حالت جر میں آ گیا تو ہم نے مضاف میں تبدیلی کر دی، اور ولدی ہو اس کا لڑکا جالسن بیٹھا ہے. تو یہ تمام ضمائر کے ساتھ ایسے ہی چلے گا کہ جب ہم اس کو یعنی جب ہم اس کے مرکب اضافی میں اعرابی تبدیلی لے کے آئیں گے تو مضاف، جیسے کہ ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، مضاف جو ہے وہ اعرابی تبدیلی ایکسیپٹ کرتا ہے سوائے یا متکلم کے. یا متکلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو 13واں ہے اس کو یا متکلم کہا جاتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. اس کے قاعدے بھی ہیں. یا متکلم کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ یہی ہم مثال لے لیتے ہیں ولدی، میرا لڑکا. اب ہم کہیں اس کو ولدوئی نہیں پڑھتے یا ولدئی نہیں پڑھتے، کیونکہ پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہے. تو پڑھنے میں آسانی کیا آتی ہے؟ ولدی. یہ یا جو ہے اس کی مناسبت جو ہے زیڈ کے ساتھ ہوتی ہے، تو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے ولدی. تو چاہے مضاف حالت رفع میں ہو، چاہے مضاف حالت نصب میں ہو، چاہے مضاف حالت جر میں ہو، اگر اس کے بعد یا متکلم آئے تو مضاف پر زیر ہی رہے گا. ہم کتاب کی مثال لے لیتے ہیں. جیسے میری کتاب نئی ہے، تو کتابوں کے ساتھ یا متکلم لگا دیں گے. تو اس کو ہونا چاہیے تھا کتابوئی جدیدون، کیونکہ مضاف حالت رفع میں ہوگا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو نصب یا جر میں کریں. تو ہونا تو چاہیے تھا اس کو کتابوئی جدیدون، مگر کیا ہو گیا؟ یہ کتابی جدیدون. پڑھنے میں مسئلہ ہے کہ کتابوئی پڑھا نہیں جاتا. اسی طرح انا آ جائے گا تو اس کو ہونا چاہیے تھا کتابئی جدیدون، مگر وہی آ گیا کہ با پہ زبر کے بجائے با پر زیر ہی آ گیا. یعنی یا متکلم اپنے مضاف کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس پر زیر لگ جائے. یا متکلم اپنے مضاف کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس پہ زیر لگ جائے. یہی یا متکلم جو ہے اسم کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہے، اور آگے جا کے ہم فعل میں دیکھیں گے فعل کے ساتھ بھی کرتا ہے. یعنی یا متکلم کو مجبوری ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے زیر چاہیے. یہاں تک بات کلیئر ہے کہ یا متکلم جو ہے وہ مجبور کرتا ہے اپنے مضاف کو کہ اس پر زہر آ جائے. اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب کتابوئی جدیدون تھا اور کتابوئی جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، اس کو نصب یا جر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لکھا جا رہا ہے کتابی جدیدون، تو کیا کتابی میں جو کتاب ہے یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں؟ تو چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مضاف پر نصب یا جر آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کتاب جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، گو کہ اس پہ زیر لکھا ہوا ہے، مگر زیر لکھنے کی وجہ یا متکلم ہے. تو ہم جب اس کا تجزیہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ کتابی جو ہے مرکب اضافی ہے، جس میں کتاب مضاف حالت رفع میں ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور یہ تمام ضمائر تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ حالت جر میں طے کر دی گئی ہیں. تو چاہے مضاف پر زیر ہی کیوں نہ ہو یا متکلم کی وجہ سے، وجہ کیا یا متکلم؟
مگر اگر وہ رفع میں ہو تو اس کو رفع میں ہی ہوگا، اگر اس کا نصب میں ہونا چاہیے تو نصب میں ہوگا، چاہے اس پر زیر کیوں نہ ہو، مگر ہم اس کو کانٹیکس کے مطابق گرامر کے حساب سے دیکھ لیں گے کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے۔ اس مثال میں کتاب ہوئی جدیدن، جو کتابی جدیدن ہو گیا، کتاب مضاف کو نصب یا جر میں آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو بے شک زیر لگا ہو تو وہ لیر کا مسئلہ تو وہ لکھنے کا یا پڑھنے کا یا رسم الخط کا مسئلہ ہے، ہم اس کو یہی کہیں گے کتاب جو ہے وہ حالت رفع میں ہے۔ دوسری مثال میں انا کتابی جدیدن، کتابی ہونا چاہیے تھا، کتابی ہو گیا ہے، تو ہمارے پاس یہاں وجہ موجود ہے کہ انا ہے، انا کی وجہ سے مضاف حالت نصب میں ہے، گو کہ اس پر زیر ہے، مگر زیر لگنے کی وجہ جو ہے وہ یا متکلم ہے۔ اور تیسری مثال میں ورقو کتابی، یہ وہی پیچیدہ مرکب اضافی ہے، میری کتاب کا ورق، تو یہاں پر یا متکلم، یہاں جو کتاب ہے درمیان میں، یہ مضاف مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے، تو یہ حالت جر میں آ رہا ہے، میری کتاب کا ورق، تو اس یہاں تو چلیں یہ حالت جر میں آئے گا تو ہم اس کو حالت جر میں ہی کہیں گے، مگر پہلی دو مثالوں میں جو کتابی جدیدن میں کتابی جدیدن ہے، یہ حالت رفع میں ہے کتاب، اور انا کتابی جدیدن میں کتاب جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، حالانکہ اس پر زیر لگا ہوا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یہ انا کتابی کیا دوبارہ بتا دیجیے؟ یہ اصل میں تھا نا کتاب بئی، دیکھیں جی جی کتاب مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ، اب اس کو ہونا چاہیے تھا کتابوی جدیدن، جی جی ہونا یہ چاہیے تھا نا، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا ولدکا یا ولدہو، کتابوی جدیدن، کتاب مضاف حالت رفع میں، یا متکلم جو ہے وہ تو اسی طرح لکھا جاتا ہے مضاف الیہ، مگر یا متکلم اپنے مضاف کو مجبور کرتا ہے کہ اس پہ زیر لگے، تو بے شک کتاب جو ہے حالت رفع میں ہے، مگر اس پہ پیش نہیں لگے گا، اس پہ زیر لگے گا۔ اچھا، اس زیر کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حالت جر میں، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ حالت رفع میں ہے، زیر لگنے کی وجہ یا متکلم ہے، مگر چونکہ کوئی عامل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے مضاف کے نصب یا جر ہونے کی، اس لیے ہم اس کتاب کو حالت رفع میں ہی کہیں گے۔ اور اگر انا آ جائے تو انا کی وجہ سے جو کتاب ہوئی تھا، اس کو آنا چاہیے تھا کتابی، آنا تو چاہیے تھا کتابی جدیدن، کیونکہ انا کیا کر دیتا ہے، اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، یہاں پر اسم یعنی مبتدا مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی میں اعرابی تبدیلی مضاف لیتا ہے، مضاف یہاں پر کتاب ہے، کتاب کو ہونا چاہیے تھا منصوب کتابی، مگر وہی مسئلہ ہے کہ یا متکلم اپنے مضاف کو مجبور کرتا ہے کہ اس پر زیر آ جائے، یہ ہو گیا انا کتابی جدیدن۔ تو اب اصل یہاں میں اس پر کو مطلب ہاں اصل میں اس کو نصب کہیں گے، اور وجہ کیا ہے، انا۔ جی بس ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یا متکلم اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جاتی، یہ جملہ یہ نہ ہم سمجھیں کہ یہ رفع نصب ہی ہٹا دیتا ہے، نہیں، رفع نصب رہتا ہے، صرف زیر مجبور کر دیتا ہے کہ اس پہ زیر لگ جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی یا متکلم اپنے مضاف پر زیر لگاتا ہے، یا متکلم کی وجہ سے مضاف پر زیر لگ جاتا ہے، رفع نصب تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے، جیسا کہ کانٹیکس ہو، جیسی وجہ ہو۔ اچھا، اب یہ کچھ 4 الفاظ ہیں، ٹوٹل یہ 6 الفاظ ہیں، مگر ہماری کتاب میں اس وقت 4 الفاظ دیے گئے ہیں، اور وہ 4 الفاظ ہیں ابن، اخن، فمن اور زو۔ یہ الفاظ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کی اسپیلنگ تبدیل ہو جاتی ہے، یہ 4 الفاظ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کی اسپیلنگ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابن، ان کے معنی ہیں باپ، والد، اب جب یہ مضاف بن کر آ رہے ہیں اور حالت رفع میں ہوتے ہیں تو یہ ابو بن جاتے ہیں، جیسے ابو ہو عالمن، یہ کیا تھا، ابن پلس ہو، اس کے والد، اب یہ ابن چونکہ مضاف بن کر آیا ہے اور حالت رفع میں نصب جر کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو لکھنے میں اس کی اسپیلنگ تبدیل ہو گئی اور یہ ابو بن گیا، ابو ہو عالمن، اس کے والد عالم ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے ابن کو ابا حالت نصب میں لانا ہو اور وہ مضاف بن کر آ جائے تو وہ ابا ہو جائے گا، یعنی انا اباہو عالم، ابو جو ہے وہ پھر ابا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ مضاف بن کر آ رہا ہے اور حالت جر میں آ جائے تو یہ ابی بن جائے گا۔ یہاں مثال جو ہے وہ اخون کو دی ہے، کتاب و اخی کا جدیدن، یعنی اخن نہیں آیا، یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، اور کتاب کا چونکہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے اس لیے یہ حالت جر میں ہے۔ قاہر زبردست، ہدن ہدایت، لسان زبان، مندتن میز،
فوقا و تحتا یہ مضاف آتا ہے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے کہ یہ جو فوقا تحتا امامہ خلفہ یہ سارے ظرف کہلاتے ہیں، اور یہ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو حالت نصب میں آتے ہیں. اس سے پہلے والے ایکسرسائز میں بھی ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا، اور آج یہ بھی پڑھ رہے ہیں. فوقا و تحتا ان الفاظ کو ظرف کہتے ہیں، اور جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں، عام یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر وقت مضاف کے طور پر آئیں، مگر عموماً یہ مضاف بن کر آتے ہیں. تو جب یہ مضاف بن کر آئیں ایسی صورت میں یہ حالت نصب میں آتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والا جو ہے وہ مضاف الیہ حالت جر میں آتا ہے. تو فوقا کے معنی اوپر ہے، تحتا کے معنی نیچے ہے. یہ ماں استفہامیہ ہے. ایک ماں ہم نے پڑھا تھا ماں نافیہ جس کے معنی نہیں کے تھے، اور یہ ماں استفہامیہ ہے اس کے معنی کیا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بلکہ اس کے آگے ایک اور ماں ہے جس کے معنی ماں موصولہ، اس کے معنی جو کے. تو جو مائع نافیہ ہے جس کو ہم نے جملہ اسمیہ کے دوسرے چیپٹر میں پڑھا تھا، وہ عامل ہے، وہ اپنی خبر کو منسوب کر دیتا ہے، جو کہ مائع استفہامیہ یا مائع موصولہ جو ہے وہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. نسکن عبادت قربانی اور صوتن آواز. جی اردو میں ترجمہ کریں ان اللہ ربی و ربکم، تو اس میں ربی و ربکم کو ہم الگ کر دیتے ہیں، یہ مرکب عطفی بن رہا ہے. اللہ الگ ہے، انا کی وجہ سے لفظ اللہ حالت نصب میں آ گیا، مبتدا حالت نصب میں ہے، اور ربی و ربکم جو ہے وہ مرکب عطفی ہے. اور مرکب عطفی جو ہے وہ اپنے اندر دو مرکب اضافی رکھ رہا ہے، ایک ربی اور ایک ربکم. تو دیکھیں ربن اور یا متکلم، اور ربن اور کم ضمیر، کم جو ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو ربکم، اب ربی و ربکم پہ چونکہ انا کا اثر نہیں آئے گا، انا کا اثر تو مبتدا پر آتا ہے، مبتدا منصوب ہے، خبر پہ انا کا اثر نہیں آئے گا، تو خبر نے تو حالت رفع میں ہی رہنا ہے. اور مرکب عطفی کے اندر جتنے بھی اسم ہوں گے وہ حالت اور وسعت میں یکساں ہوتے ہیں. تو ربکم دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے، ربی بھی حالت رفع میں ہے، یا متکلم کی وجہ سے مضاف پر زیر لگ گیا، ورنہ ربی بھی حالت رفع میں ہے اور ربکم بھی حالت رفع میں. تو بے شک اللہ میرا رب اور تم سب کا رب ہے. اللہ مبتدا ہے، ربی و ربکم مرکب عطفی خبر ہے، بے شک اللہ میرا رب اور تم سب کا رب ہے. تو ربی یہاں پر یا متکلم کی وجہ سے اس پہ زیر لگا ہے، حالت اس کی رفع ہی ہے. امہ صدیقۃ، اس کا کوئی صاحب ترجمہ کر دیں. اس کی ماں سچی ہے. اس کی ماں سچی ہے، خبر جو ہے وہ مذکر کی ماں سچی ہے، یا اس ایک مذکر کی ماں سچی ہے. وہ ذرا ہم اس طرح کی پریکٹس کر لیں گے نا، اس ایک مذکر، اس ایک مؤنث، ان دو، تو ذرا ہماری وکیبلری بڑھ جائے گی. اب چونکہ بات ہو رہی ہے امن، امن جو ہے وہ مضاف ہے تو اس کی خبر آ رہی ہے. صدیقہ جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، تو امن واحد اور مؤنث ہے، تو صدیقۃ واحد اور مؤنث ہے. امہ صدیقہ، اس کی والدہ سچی ہیں. القرآن کتابکم و کتابنا، جی کوئی اور صاحب اس کا ترجمہ کر دیں تجزیے کے ساتھ. جی القرآن یہ جو ہے مبتدا ہے، کتابکم یعنی میری کتاب ہے، اور ہم آپ کی کتاب ہے، اور آپ مذکروں کی کتاب ہے، اور کتابنا اور ہم ہماری کتاب ہے. یعنی مرکب عطفی بھی بن رہا ہے، اور بیچ میں مرکب اضافی بھی بن رہا ہے، اور یہ پورا یعنی کہ جملہ بن رہا ہے القرآن کتابکم، یعنی قرآن جو ہے وہ تمہاری کتاب ہے، تم سب مذکروں کی اور مؤنثوں کی، وہ کتابنا اور ہم سب کی کتاب ہے. جی ماشاءاللہ، مرکب عطفی ہے جو خبر، مرکب عطفی اپنے اندر دو مرکب اضافی رکھ رہا ہے، کتابکم و کتابنا یہ خبر ہے، اور القرآن جو ہے وہ مبتدا ہے. قرآن ہماری، تم سب کی کتاب اور ہماری کتاب ہے. عندنا کتاب حفیظ، جی یہ کوئی اور صاحب. نعمان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی عندنا یہ مبتدا ہو گیا، کتاب حفیظ یہ مرکب توصیفی آ رہا ہے. تو عندنا ہماری
اور کتاب حفیظ حفاظت کی ہوئی کتاب عندنا ہمارے پاس، ہمارے پاس کتاب حفیظ مرکب توصیفی محفوظ کتاب ہے، ہمارے محفوظ پاس کتاب. محفوظ کتاب ہے، کتاب حفیظ مرکب توصیفی ہے۔ اللہ عالم الغیبی، یہ ایک بات ہے، اللہ مبتدا ہے، عالم الغیبی مرکب اضافی خبر ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، ایک بات مکمل ہو گئی۔ عالم و مضاف ہے تو الف لام و تنوین نہیں ہے، اور الغیبی مضاف الیہ اس کی حالت جر میں ہے۔ وَعِندَهُ علم الساعہ، اور اس کے پاس علم الساعہ قیامت کا علم ہے، دو مرکب اضافی ہیں، اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو دو جملے ہو گئے، پہلا جملہ ہے اللہ غیب کا جاننے والا ہے، دوسرا جملہ ہے اندہو اس کے پاس علم الساعتی قیامت کا علم ہے۔ ربنا رب السماواتی والارض، جی جناب آسمانوں اور زمین کا رب ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کا اگر ہم پہلے ترجمہ کر لیں، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ رب السماواتی والارض مرکب اضافی ہے، السماواتی والارض جو ہے وہ مضاف الیہ، اس کا ترجمہ پہلے کر دیتے ہیں، رب کا ترجمہ بعد میں کر دیتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا رب، آسمانوں اور زمین کا رب، یہ ہو گیا خبر، اور ربنا مبتدا ہو گیا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ابوہما صالح، اب یہ وہ جو لفظ تھا ابن تھا، ابن جب مضاف بن کر آتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے تو ابو ہو جاتا ہے، تو یہ مضاف بن کر آیا، اور ہما جو آج کی ضمیر ہے، یہ ہما جو ہے یہ آج والی ضمیر میں بھی آتا ہے، یعنی ضمائر مجرورہ متصلہ میں بھی آتا ہے، اور یہ پہلے جو ہم نے ضمیر پڑھی تھی مرفوعہ منفصلہ، اس میں بھی یہ ہما آتا ہے۔ تو اگر وہ والا ہما ہو تو مبتدا بن کر آئے گا، اور یہاں یہ والا ہما ہو اور اسم کے ساتھ آئے تو یہ مضاف الیہ بن کر آتا ہے۔ تو ابو ہما ان دونوں کے والد۔ اب کانٹیکس کے حساب سے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہما جو ہے وہ دوسرا صیغہ ہے، یعنی مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا پانچواں صیغہ ہے مثنیٰ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ہما تو دونوں میں آتا ہے، تو یہاں پر کانٹیکس بتا رہا ہے کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو ان دو مذکروں کے والد، اچھا یہ اپنے لیے ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں مذکر وغیرہ کہنے کے لیے نا، تو ان دو مذکروں کے والد، ابو مضاف ہے، ہما مضاف الیہ ہے، ان دو مذکروں کے والد مبتدا ہو گیا، اور صالح نکرہ جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی۔ ان دونوں مذکروں کے والد نیک ہیں، ابو ہما صالح، ان دو مذکروں کے والد نیک ہیں۔ سید القومی، یہ ایک مرکب اضافی ہو گیا، خادمہم یہ دوسرا مرکب اضافی ہو گیا، مبتدا اور خبر، سید القومی قوم کا سردار، خادمہم، اب یہ ہم جو ہے یہ قوم کی طرف جا رہا ہے، قوم مذکر جمع ہے تو ہم بھی مذکر جمع ہے، ان سب کا خادم ہے۔ سید القومی قوم کا سردار، خادمہم ان سب کا خادم ہے۔ 90 میں دیکھیں الکتاب فوق المندتی، فوقہ کے معنی اوپر کے ہیں، وہی جو اندہ تھا اسی طرح فوقہ ہے، ظرف کہلاتے ہیں۔ ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 230 کے بعد آگے کئی چیپٹر میں یہ ظرف کا پورا کہ آپ کو لسٹ مل جائے گی، فہرست مل جائے گی۔ تو فوق المندتی میز کے اوپر، الکتاب مبتدا معرفہ ہے، اور پھر فوق المندتی مرکب اضافی خبر ہے، کتاب میز کے اوپر ہے۔ جبکہ اگلے میں کتابی آ گئی، یہ کتابی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور اس کو ہونا چاہیے تھا کتابوئی، ہونا تو کتابوئی چاہیے تھا، کیونکہ مبتدا سے پہلے کوئی ایسا عامل نہیں ہے کہ مبتدا منصوب یا مجرور ہو، تو اصل میں تھا یہ کتابوئی فوقا من دتی کا، مگر ہوا یہ ہے کہ یا متکلم اپنے مضاف کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس پہ ذیل لگ جائے، تو یہاں پر ذیل لگ گیا ہے، یہ حالت رفع میں ہی، کتابی میری کتاب، یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، کا الگ ہے، من دتی الگ ہے، فوقا الگ ہے۔ فوقا من دتی کا، تیرے میز کے اوپر، تمہارے میز کے اوپر، تو میری کتاب تمہارے میز کے اوپر ہے یا تمہارے میز پر ہے، تو کتابی مبتدا اور فوقا من دتی کا خبر بن گئی، میری کتاب تمہارے میز کے اوپر ہے یا تمہارے میز پر ہے۔ کچھ قرآنی مثالیں دیکھ لیں، انا اردی واسعتن، اب یہ اردی تھا، اصل میں تو یہ اردن، اور پھر یہ انا کی وجہ سے مضاف منصوب ہو گیا،
بے شک میری زمین، مگر یا متکلم جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے اپنے مضاف کو کہ اس پہ ذیل لگ جائے، مگر انا کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اردی جو ہے وہ حالت نصب میں ہے۔ تو بے شک میری زمین، اردی میری زمین واسعۃ وسیع ہے۔ اردن جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے، تو اس کی جو خبر آئی ہے وہ مؤنث آئی ہے۔ اردن واحد ہے تو واسعۃ واحدہ ہے، تو بے شک میری زمین وسیع ہے۔ انا ربک هو الخلاق العلیم، یہ ربک جو ہے وہ انا کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، اصل میں ربو کا تھا۔ انا اپنے مبتدا کو، اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، یہاں جو ہے مرکب اضافی ہے مبتدا، اس انا کا اثر جو ہے وہ مرکب اضافی کے مضاف پر آیا ہے، اور ربو جو ہے وہ ربا ہو گیا۔ تو بے شک تمہارا رب، اب الخلاق العلیم جو ہے یہ صفات ہیں، یہ تو ہونا چاہیے تھا انا ربک خلاق علیم، مگر اس کو معرفہ لایا گیا، اور یہ ہم جملہ اسمیہ کے 5ویں چیپٹر کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر صفت نکرہ آئے تو خبر ہوتی ہے، اور اگر اس کو معرف باللام لانا ہو اور درمیان میں، پھر ہمیں متعلقہ ضمیر لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو یہاں رب جو ہے وہ واحد مذکر ہے، تو اس سے متعلق جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے، اور یہاں پر پھر ہم ترجمہ حسر کا کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب ہی ہے پیدا کرنے والا، جاننے والا۔ تو یہاں پر خلاق علیم تھا اور معرف باللام لایا گیا تو درمیان میں متعلقہ ضمیر آ گئی، رب جو ہے وہ واحد مذکر ہے تو ہوا واحد مذکر آ گئی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیرٌ، تو یہ وہی ابون ہے، اور جب یہ مضاف بنا اور حالت رفع میں ہے تو ابو ہو گیا، ابونا ہمارے والد، شیخن کبیرن بڑی عمر کے ہیں یا بڑی بزرگ ہیں، عمر رسیدہ بزرگ ہیں، تو ابونا مرکب اضافی مبتدا ہو گیا اور شیخن کبیرن مرکب توصیفی خبر ہے۔ ابون تھا، مضاف ہے، حالت رفع میں ہے تو یہ ابو ہو گیا۔ ربنا الرحمن المستعان، جناب اس کا کوئی ترجمہ کریں۔ ربنا جو ہے نا وہ مرکب اضافی ہو گیا اور مبتدا بن کے آ گیا، یعنی ہمارا رب الرحمن المستعان یہ مرکب توصیفی ہو گیا اور یہ بن گئی خبر، تو یہ بن گیا ہمارا رب رحمان اور استعانت فرمانے والا، اس مستعان یعنی استعانت فرمانے والا، یا اعانت مدد کرنے والا، فرمانے، مدد کرنے والا۔ ہاں مدد کرنے والا، تو ہمارا رب رحمان مدد کرنے والا ہے۔ رحمان المستعان کو آپ نے مرکب توصیفی کہا ہے، جس میں رحمان موصوف ہے اور المستعان جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ اچھا کوئی اور صاحب اس کی ترکیب کر دیں، یا یہ صحیح ہے؟ جی رب کی صفت ہے رحمان اور مستعان کی، رب رب کی کی صفت، ہاں جی دونوں صفتیں ہیں، رحمان بھی اور مستعان بھی، کیا بنا کہ یہ پورا؟ ہمارا رب رحمان اور مدد کرنے والا ہے، رحمان مدد کرنے والا ہے۔ آپ نے ہے لگا دیا تو یہ جملہ ہی بنا رہے ہیں نا آپ؟ جی جی تو انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ رحمان مستعان جو ہے وہ، اچھا اس کو انہوں نے مرکب توصیفی کہا تھا اور خبر بنایا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں یہ مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ دونوں صفات ہیں، اور دونوں جو ہے وہ ربنا کی خبر ہے اور رب کی دو صفات جی ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی اس میں جملہ اسمیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ بنے گا، کیا تجزیہ ہوگا اس کا؟ نہیں جملہ اسمیہ نہیں ہے جملہ اسمیہ نہیں ہے تو پھر یہ چونکہ اس میں خبر کہیں نکرہ نہیں آ رہی نا، تو جملہ اسمیہ تو نہیں بنے گا یہ۔ تو رحمان اور مستعان جو یہ مرکب توصیفی ہیں یا دونوں صفات ہیں؟ یہ دونوں صفات ہیں رب کی، مرکب توصیفی نہیں ہے ٹھیک ہے، تو کون سا مرکب بنا؟ یہ مرکب اضافی ہی ہے پورا۔ اچھا تو اس کو کس طرح تجزیہ کریں گے؟ مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ اس میں مضاف تو ربو ہے اور مضاف الیہ نا ہے ضمیر جو ہے، اور یہ رب کی دونوں صفات ہیں، الرحمن اور مستعان بھی، تو صفات دونوں معرفہ آ رہی ہیں تو رب کی دونوں صفات ہیں اچھا اس میرے خیال میں تو۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رب مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے، اور جی
یعنی یہ رحمان بھی اس کی صفت ہے اور مستعان بھی اسی کی صفت آئی ہے. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ استعانت کرنے والا رحمان ہمارا، استعانت کرنے والا رحمان رب ہے نہیں ہے ویسے. اچھا، اس طرح کا کچھ ہم نے کہیں پڑھا ہے؟ یہ جو آپ نے تجزیہ کیا ہے، یعنی آپ اس کو مرکب اضافی ہی کہہ رہے ہیں اور یہ رب کی دو صفات ہیں، جملہ بھی نہیں کہہ رہے، تو ایسے کوئی ہم نے پڑھا ہے کہیں؟ نہیں، ہم نے جب مرکب اضافی پڑھا تھا تو اس میں پڑھا تھا نا کہ اگر یہ صفت کی جو بھی اگر یہ ہوگا رفع میں تو وہ جو پیچھے اسم آ رہا ہوگا اس کی صفت ہی ہوگی. وہ یہ دونوں رفع میں آ رہی ہیں تو یہ اس کی صفت رب کی صفات آ رہی ہیں دونوں. رفع میں تو خبر بھی آ سکتی ہے نا؟ نہیں، خبر تو آ سکتی ہے لیکن وہ تو نکرہ میں ہوگی نا. یہ تو وہ دونوں نکرہ معرفہ میں میں ہو گئے، اگر جی جی، ال وہ آ نکرہ جائے میں ہو گئے، ال آ جائے اگر جی جی ال آ جائے تو وہ پھر اس کی خبر ہوتی ہے مضاف کی. صحیح کہا آپ نے. یہ ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 66 پہ کہ اگر مرکب اضافی کے بعد صفت نکرہ آئے تو وہ خبر ہے، اور اگر وہ معرف باللام آئے تو وہ پھر مرکب اضافی کا حصہ ہے، یا تو مضاف کی صفت ہوگا یا مضاف الیہ کی صفت ہوگا. یا ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا، جیسے ولد المعلمتی کے بعد صالح نکرہ آیا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ خبر ہے، جبکہ ولد المعلمتی صالحتی آیا ہے. اب صالحاتی صفت تو ہے مگر معرف باللام ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ مضاف الیہ کی صفت ہے اور یہ مرکب اضافی ہے، پورا جملہ اسمیہ نہیں ہے. تو وہی قاعدہ ہم اس کو یہاں پر لے آتے ہیں ربنا رحمان المستعان پہ. اور ربنا کے بعد رحمان اور مستعان جو ہے یہ دونوں صفات ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو اگر تو موقع ملا، اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کو صفات کو بھی الگ سے پڑھ لیں گے. تو رحمان اور مستعان دونوں پر الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ اصل میں صفت ہے. تو یہ ربو مضاف ہے، نا مضاف الیہ. اس کے بعد رحمان اور مستعان جو ہے وہ یا تو مضاف کی صفت ہو سکتا ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہو سکتا ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ نا ہے، اور نا جو ہے وہ مضاف الیہ یا مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو نا جو ہے وہ حالت جر میں، اور یہ جمع میں بھی آتا ہے نا. اس لیے رحمان اور مستعان جو ہے وہ تو حالت رفع میں، تو نا سے تو اس کی میچنگ نہیں ہو رہی. رب سے میچنگ کر کے دیکھتے ہیں تو رب مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے اور واحد ہے. تو یہ رحمان اور مستعان دونوں الگ الگ صفات ہیں، اور دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں معرفہ ہیں، اور دونوں جو ہے مذکر ہیں. تو یہ رب کی صفات آ گئی دونوں. یعنی پہلے سٹیپ میں ہم ترجمہ کریں گے ربنا ہمارا رب، دوسرے سٹیپ میں ترجمہ کریں گے رحمان کی ہمارا رحم کرنے والا رب، پھر تیسرے سٹیپ میں ہم مستعان کا ترجمہ کر دیں گے ہمارا رحم کرنے والا، مدد کرنے والا رب. پانچویں مثال ہے انی انا اخوکا، بے شک میں بھائی تمہارا بھائی ہوں. یہاں جو اخوکا ہے یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ. تو اخو یہ اخن تھا، جیسے بھی ہم نے اوپر پڑھا نا، یہ اخن تھا، یہ یہاں پہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ اخن تھا، اور جب یہ مضاف بن کر آیا ہے اور حالت رفع میں آیا تو یہ اخو ہو گیا، کیونکہ یہ نسب یا جر میں آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. تو اخو کا تمہارا بھائی، یہاں زور پیدا. تو انی میں یہ انا ہے اور یہ یا متکلم ہے، تو یہ انی ہو گیا. یا متکلم مجبور کر دیتا ہے اپنے مضاف کو کہ وہ اس پہ زیر لگ جائے، تو یہ انی ہو گیا. تو بے شک میں، اور انا جو ہے وہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا، میں یہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ ہے. تو بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی زور پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اور تمہارا جس سے مخاطب ہے وہ چونکہ مذکر اور واحد ہے، اس لیے اس کے لیے کا آیا ہے. تو انی انا اخو کا، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں. انا ربکم الاعلیٰ، یا بھی ربکم الاعلیٰ. اچھا، اس کا کوئی ترکیب کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ربکم الاعلیٰ؟ یہ جملہ ہے کہ پہلے آپ انا سے شروع ہونا، تو انا اور یہ ربکم جو ہے یہ آپ کا بن گیا مرکب اضافی، اور یہ رب کی جو صفت ہے وہ اعلیٰ، یہ اسی حساب سے صفت آ گئی، کیونکہ یہ کیا نام ہے، رب بھی جو ہے وہ معرفہ ہے اور اعلیٰ بھی معرفہ ہے، اور دونوں حالت رفع میں کنسیڈر ہوں گے. تو انا ربکم الاعلیٰ کا مطلب ہے میں تمہارا بڑا رب.
یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ربکم الاعلیٰ پورا مرکب اضافی ہے جس میں الاعلیٰ مضاف یا مضاف میں سے کسی ایک کی صفت ہونی چاہیے، اور آپ کے خیال سے یہ ربو مضاف کی صفت آ رہی ہے. یعنی پہلے ہم نے ترجمہ کیا مضاف مضاف الیہ کا تمہارا رب، پھر اعلیٰ جو ہے وہ رب کی صفت ہے تو تمہارا بڑا رب، اور اعلیٰ جو ہے وہ ربو کی صفت ہے. اور آپ کے حساب سے ربو چونکہ حالت رفع میں ہے تو اعلیٰ بھی حالت رفع میں ہے، تو یہ میچ کر گیا. اب سوال یہ ہے کہ الاعلیٰ جو ہے وہ رفع نصب جر میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے، تو یہ کم کی صفت بھی تو ہو سکتا ہے نا. اعلیٰ تو رفع نصب جر تینوں صورتوں میں لکھ سکتے ہیں، تو یہ کم کی صفت کیوں نہیں ہے اور رب کی صفت کیوں ہے؟ کم کی صفت کم کی صفت نہیں ہونی چاہیے نا. کم تو جمع میں آ گیا نا. کم جمع میں کم آتا تو ہے جمع میں آ اور اور یہ اعلیٰ تو جمع میں نہیں. الاعلیٰ جمع نہیں میں نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ الف لام اعلیٰ لگا ہوا ہے نا، تو یہ کم کی ضمیر ہے مجرور اور وہ ہے مرفوع، اس لیے ربو کا صفت ہے. نہیں تو الاعلیٰ جو ہے رفع نصب جر میں اس کو ایسے ہی لکھتے ہیں، تو یہ کم کی صفت بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں میں نے عرض کیا نا کہ یہ جمع اس میں کا ہے نہیں ہے نا. مجرور ہے، وہ جار میں ہے یہ رفع میں ہے. ٹھیک ہے، پہلے کالم وسیم صاحب نے بات کی تھی، اب شاید مظہر صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ارشد. اچھا دیکھیں میں ابھی دوسری مرتبہ جنہوں نے بات کی ان کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، الاعلیٰ جو ہے وہ رفع نصب جر میں ایسے ہی لکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے جی. تو اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ربو کی صفت ہے، رفع ہے، قوم کی صفت بھی تو ہو سکتا ہے. کم کی صفت نہیں ہو سکتا جی. کیوں؟ بات تو ہو رہی ہے رب کی، تمہارا رب. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، گرامر سے بتائیے، بات نہیں گرامر سے بتائیے کہ یہ رب کی صفت کیوں ہے اور قوم کی صفت کیوں نہیں ہے. کم جمع میں ہے نا جی، اور الاعلیٰ جمع میں نہیں ہے نا. جی میں آپ اگر سے یہ نہیں کلیہ آتا تو میں آپ سے نہیں پوچھ رہا تھا نا، اصل میں وہ جو دوسرے صاحب تھے ان سے پوچھ رہا تھا. آپ تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. بات یہی ہے کہ کم جو ہے وہ جمع ہے اور اعلیٰ جو ہے وہ واحد ہے، ورنہ اعلیٰ جو ہے وہ رفع نصب جر میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ ربو کی صفت بھی ہو سکتا ہے، کم کی صفت بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اعرابی حالت صرف نہیں دیکھا بلکہ عدد بھی دیکھا ہے. تو کم جمع ہے، رب واحد ہے، الاعلیٰ واحد ہے. تو واحد ہونے کی وجہ سے یہ ربو کی صفت بن کر آ رہی ہے. یہ ہم نے مرکب اضافی کے تیسرے چیپٹر میں پڑھا تھا، اور کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اگر صفت معرف باللام آ جائے مضاف الیہ کے بعد تو یہ مرکب اضافی کا حصہ ہوتا ہے. مضاف یا مضاف الیہ دو میں سے کسی ایک کی صفت ہوتی ہے، اور اگر اس میں صفت مضاف الیہ کے بعد آئے نکرہ تو پھر وہ خبر بن کر آ جاتی ہے. تو یہ وہ معرف باللام بن کر آیا ہے. اور ویسے تو یہ رفع نصب جر تینوں ہو سکتا ہے، مگر عدد کے لحاظ سے چونکہ یہ واحد ہے اس لیے یہ کم کی صفت نہیں ہے بلکہ رب کی صفت ہے. بلکہ آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ کم حالت جر میں ہے. واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے. ولیہما مرکب اضافی ہے اور ہما ہم پڑھ چکے ہیں، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، یہ ذو جو ہے، یا ابھی ہم نے جو یہ چار الفاظ پڑھے تھے اس میں یہ چوتھا ہے ذو. اس کے معنی ہوتے ہیں والا، اور جب یہ مضاف بن کر آئے اور حالت رفع میں ہو تو اس کو اسی طرح لکھا جاتا ہے ذو. تو ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. فضل العظیم جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے کیونکہ یہ دونوں اسم کے چار پہلوؤں کے حساب سے برابر ہیں. تو اس لیے ہم نے ترجمہ کیا بڑا فضل، ترجمہ ترتیب الٹ کر کیا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انا قید کنہ عظیم، قید کنہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ قیدو تھا اور انا کی وجہ سے مضاف منصوب ہو گیا. کل ہم نے سمجھا تھا کہ مرکب اضافی میں اگر اعرابی تبدیلی آئے تو صرف مضاف میں تبدیلی آتی ہے. یہ قیدو کنہ تھا، تم سب خواتین کے فریب، تو یہ انا کی وجہ سے قیدہ ہو گیا. بے شک تم سب خواتین کی یا تم سب عورتوں کے فریب عظیم بڑے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں. تو قیدہ کنہ مبتدا ہے مرکب اضافی، اور عظیم جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اور آخری ہے انا معکم، مع کے معنی وہی ساتھ کے ہیں، کم جو ہے وہ ضمیر ہے، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، انما جو ہے وہ کلمہ حصر کہلاتا ہے. ویسے تو اس کے معنی جو ہے وہ عموماً بے شک کے کر دیے جاتے ہیں، ویسے اس کے معنی ہوتے ہیں کچھ نہیں سوائے اس کے انما کچھ نہیں سوائے اس کے. اس ترجمے سے حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے
یعنی حصار باندھ دیا جاتا ہے. مگر بہرحال ہم یہاں بھی یہی کر سکتے ہیں کہ انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بھی انا اور نا ہے. انا بے شک، اور نا جو ہے وہ آج ہم نے یہ جو ضمیر ہم پڑھ رہے ہیں، انا اور نا، بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق کرتے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. تو یہاں پہ نحن مبتدا ہے اور مستہزئون جو ہے وہ خبر ہے. ایک سوال ہے کہ یہ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ جملہ اسمیہ کیسے بن رہا کیوں نہیں بنی نا؟ ہے جی؟ کہ مطلب کیا آپ کو کیا وہ ہے، کیوں نہیں بنے گا یہ؟ اس لیے کہ اس میں خبر نکرہ نہیں آ رہی. نکرہ کہاں ہے اس دیکھ لیں دوبارہ. میں؟ ذو الفضل الفضل العظیم تو اس میں صفت آ رہی ہے، پورا جملہ ہے وہ بن رہا ہے، مرکب اضافی نہیں بن رہا یہ ذو الفضل العظیم. جی مرکب اضافی بن رہا تو مبتدا اس میں اللہ ہے، ہے. جی لیکن ذو خب الفضل العظیم مرکب اضافی جو بن رہا ہے یہ تو پورا معرفہ میں ہے. جی جی. نہیں تو آپ خبر کا کیا پہلے تو آپ نے کہا تھا نا ہے؟ کہ یہ نکرہ ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں معرفہ، یعنی خبر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہی ہونی چاہیے. خبر تو نکرہ ہی ہوتی ہے. نہیں نہیں عارف صاحب، ہم تو بہت پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں خبر نکرہ کو. جب سے ہم نے مرکب اضافی شروع کیا ہے، بلکہ جملہ اسمیہ کا جو 5واں سبق ہے اس وقت سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں اسی معرفہ مثال. تو ہو سکتی ہے، لیکن معرفہ کرنے کے لیے تو وہ ہم لگاتے ہیں نا نہیں 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 درمیان میں ضمائر لگاتے ہیں ہوا، یا وہ خبر معرفہ کرنے کے لیے. نہیں نہیں نہیں، وہ دو الگ چیزیں. دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو خبر جی معرفہ بنانے کے لیے متعلقہ ضمیر لاتے ہیں، وہ تو یہ ہے جی کہ اگر صفت اس کو خبر لانا ہو، اگر صفت کو خبر لانا ہو تو درمیان میں متعلقہ ضمیر آتی ہے. وہاں صرف صفت کا مسئلہ ہے. اچھا یہاں تو یہ مسئلے ہیں کہ آپ ان کو نکرہ کر ہی نہیں سکتے نا. جیسے ذو الفضل العظیم، اس جی کو آپ نکرہ کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں واللہ ولیہما، ولیہما کو آپ نکرہ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہما جو ہے وہ معرفہ ہے. انی انا اخوکا، اخوکا بھی معرفہ ہے کیونکہ کا ضمیر آ گئی. یعنی یہ پوری ایکسرسائز ہی ایسی ہے. جی، ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک. مطلب یہ تو ہم جملہ اسمیہ کے 5ویں چیپٹر میں ہم نے دو مثالیں دیکھی تھی. ایک تو آپ نے یہی مثال یاد کرا دی کہ بھائی صفت جو ہے معرف باللام لاتے ہیں ہم. ایک ہم نے کہا تھا جی انا یوسف، اسی چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا جی میں جی یوسف ٹھیک ہے ہوں، ٹھیک ہے انا بھی برابر. معرفت. تو یہ جی تو بہت پیچھے چھوڑا ہے ہم. جی جی ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک بات جو رہتی تھی وہ جملہ مرکب اضافی کے دوسرے چیپٹر میں دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں جب ان پر الف لام آ جائے، ورنہ ویسے تو ہوتا ہے مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. منصرف اسم ایک جی پیش کے ساتھ آتا ہے، جی ایک زبر کے ساتھ آتا ہے اور ایک زبر کے ساتھ آتا ہے. مگر جب اس پر الف لام لگ جائے تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. تو اب المساجد ہوگا، المساجدہ ہوگا اور المساجدی. تو ایک قاعدہ تو یہ تھا کہ اگر غیر منصرف اسم پر الف لام لگ جائے تو حالت جر میں زیر ہو جاتا ہے، المساجدو، المساجدہ، المساجدی. دوسرا قاعدہ صفحہ نمبر 62 پہ ہے کہ کوئی غیر منصرف اسم اگر مضاف ہو تو حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. یعنی اب اس پہ دو پابندیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ مضاف ہو اور دوسرا یہ کہ وہ حالت جر میں بھی ہو. جیسے مثال ہے ابواب مساجد اللہ، یہ جو ہم نے دوسرا چیپٹر پڑھا تھا مرکب اضافی کا، جس میں دو یا دو سے زیادہ مرکب اضافی ملتے ہیں. اب اس میں کنڈیشن دیکھیں، مساجد جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہاں پر یہ اللہ کا مضاف بھی ہے، اور ابوابو کی وجہ سے ابوابو کا چونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ حالت جر میں بھی ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس طرح کے مرکب اضافی میں غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کرتا ہے، بلکہ وہ ایک کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر منصرف اسم مضاف بن کر آ جائے اور اس پر اور وہ جر پہ بھی آ رہا ہو، اس کی کنڈیشن یہ کہ وہ جر پہ بھی آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو حالت جر میں زیر لگ جاتا ہے. تو اگر یہ صرف ہوتا ابوابو مساجدہ تب تو اس پہ زیر نہیں لگتا، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ مضاف الیہ بن کر آ رہے ہیں مگر یہ جر میں اور جر میں زبر ہی لکھا جاتا ہے. مگر یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ یہ مضاف بھی ہو
اور یہ حالت جر میں بھی ہو، تو جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو یہ پھر حالت جر میں زیر لگ جاتا ہے۔ یہ مرکب جاری میں بھی یہ قاعدہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم آگے مرکب جاری پڑھیں گے تو وہاں یاد دلا دیجیے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک مرتبہ پھر وہاں بھی دیکھ لیں گے۔ تو بس قاعدہ یہی ہے، دو قاعدے ہو گئے حالت جر میں زیر قبول کرنے کے۔ ایک یہ کہ اگر اس پر غیر منصرف اسم پر الف لام لگ جائے تو حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ مضاف ہو اور حالت جر میں بھی ہو تو ایسی صورت میں حالت جر میں وہ زیر قبول کر لیتا ہے۔ ضمائر مجرورہ متصلہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی طرح، یعنی جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے جملہ اسمیہ کے 5ویں سبق میں، اسی کے تحت 14 ہیں، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے اور 2 متکلم کے، یعنی یہ 14 ہو گئے ٹوٹل۔ اور یہی 14 کی سیریز انشاءاللہ ہم جب فعل شروع کریں گے تو وہاں پہ بھی ہوگا۔ اس کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ چونکہ یہ ضمیریں زیادہ تر اپنے مضاف کے ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہیں، یعنی جب یہ اسم کے ساتھ آتی ہیں تو عموماً یہ مضاف بن کر آتی ہیں، عموماً میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ اس کے علاوہ بھی آ سکتی ہیں، مگر عموماً یہ جب یہ اسم کے ساتھ آتے ہیں تو مضاف الیہ بن کر آتے ہیں، تو اس لیے اس کو حالت جر میں سپوز کیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں یعنی متصل لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو متصلہ کہا گیا ہے، ان کو نام رکھ دیا ضمائر مجرورہ متصلہ۔ اور جب یہ فعل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو تب یہ حالت نصب میں آ جاتا ہے، یہاں چونکہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے تو اس لیے یہ حالت جر میں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یا متکلم کا مسئلہ ہے، یا متکلم جو ہے وہ 13واں صیغہ ہے، واحد متکلم اس کو کہتے ہیں، واحد متکلم کہتے ہیں، اور اصل میں واحد متکلم کو عموماً یا متکلم ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ یا متکلم کے معنی ہوتے ہیں میرا یا میری، تو جب یہ کسی اسم کے ساتھ آتا ہے یعنی مضاف الیہ بن کر آتا ہے تو یہ اس مضاف کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس پر زیر لگ جائے، بے شک وہ رفع میں ہو، نصب میں ہو یا جر میں ہو، اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ زیر پر وہ زیر لگ جائے، کیونکہ یہ پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ پھر ہم نے کچھ ایکسرسائز کر لی تھی، ہاں، اور یہ ہم نے 4 الفاظ یہ بھی پڑھے تھے۔ یہ 4 الفاظ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو رفع نصب جر میں ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کی اسپیلنگ تبدیل ہو جاتی ہے، مگر یہ شرط یہ کہ یہ مضاف بن کر آئیں، ایسی صورت میں رفع نصب جر میں ان کی اسپیلنگ تبدیل ہو جاتی ہے۔